جنگ ختم کرو۔ ہانیہ اپنے فون پر پوسٹ دیکھتی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ احسان اور ریان تقریباً لڑائی ختم کر چکے ہیں تو اس نے سر اٹھایا اور کہا، ریان غلط نہیں ہے اور جو اس نے لکھا ہے وہ اس کے سچے جذبات ہیں۔ میں نے ابھی دیکھا حالات اچھی سمت میں جا رہے ہیں، زیادہ تر لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ واقعی؟ احسان حیران ہوا۔ وہ فوراً آگے بڑھا، مجھے بھی دکھاؤ۔ ہانیہ نے اپنا فون اسے تھما دیا۔ احسان نے اپنی اینک پہننا نہ بھولا۔ اوہ، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ اتنی خوبصورت محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اچانک ریان کو بہت مردانہ محسوس کرنے لگا ہوں۔ فریہ بھی بہت مظلوم ہے، خوش قسمت ہے کہ اس کے مشکل وقت ختم ہو گئے ہیں اور وہ ریان سے ملی۔ بہادری سے ایک دوسرے سے محبت کرو، میں تم دونوں کی حمایت کرتا ہوں۔ کاش وہ مجھ سے پہلے ملتی، میں کبھی اسے طلاق یافتہ نہ بننے دیتا۔ یہ سب سے بہترین محبت بھرے الفاظ ہیں جو میں نے سنے ہیں۔ اوہ میرے خدا، کوئی تعجب نہیں کہ لوگ پچھلے کمرے میں کہتے تھے کہ ریان مردوں کو پسند کرتا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ وہ واقعی ٹھیک ہے، وہ صرف فریہ کو دکھانے کے لیے ڈرامہ کر رہا تھا۔ میں کیا کہوں، وہ اپنے بارے میں بہت سخت ہے۔ وہ ایک عورت کو منانے کے لیے پورے ملک کے سامنے خود کو ہم جنس پرست کہلوانے کو تیار تھا۔ اس کی فریہ کے لیے محبت سچی ہوگی۔ میں بھی طلاق یافتہ ہوں، میرے شوہر کا معاملہ تھا۔ جب میں نے اسے دیا تھا، میں طلاق چاہتی تھی مگر میرے شوہر نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا اگر تم طلاق چاہتی ہو تو بچہ چھوڑ دو۔ اس لیے میں فریہ کے جذبات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ واقعی زارعون جیسے مرد وہاں موجود ہیں اور بہت سارے بھی، بدقسمتی سے ہر کوئی ریان جیسے شخص سے نہیں مل سکتا۔ یہ بہت ممنوع ہے۔ وزیر اعظم کے بیٹے کو اپنی سابق بھابھی سے محبت ہو گئی ہے، لیکن مجھے یہ پسند ہے۔ اگر وہ اس کی سابق بھابھی بھی ہے تو کیا ہوا؟ فریہ اب طلاق یافتہ ہے اور وہ خون کے رشتے دار نہیں ہیں، وہ بہت خوبصورت بھی ہے۔ اس کا اس سے محبت کرنا معمول کی بات ہے۔ یہ بہت مکروہ ہے، وہ واقعی اپنی سابق بھابھی کو پسند کرتا ہے۔ جیسا کہ توقع تھی، جو زیادہ امیر ہوتے ہیں وہ زیادہ بگڑے ہوتے ہیں۔ اوپر والے کو تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم نے ریان کی باتیں پڑھی ہیں؟ وہ فریہ کو پسند کرتا ہے، مگر جب فریہ زارعون کی بیوی تھی تو اس نے اپنے جذبات چھپائے۔ وہ چاہتا تھا کہ زارعون فریہ کا خیال بہتر رکھے۔ مسئلہ زارعون کا تھا، جو فریہ کی قدر نہیں کرتا تھا۔ کیا جھوٹی تعریف کرنے والے ہیں تم سب؟ کیا تم سب اس بات پر یقین کرتے ہو جو اس نے لکھا؟ فریہ اور زارعون کب سے طلاق یافتہ ہوئے؟ ہو سکتا ہے کہ ریان اور فریہ پہلے سے تعلقات میں ہوں، بس وہ بتانے سے کتراتا ہو۔ میں اس پر یقین کرتا ہوں، بغیر سچے جذبات کے ایسا جذباتی پوسٹ لکھنا ممکن نہیں۔ تم جیسے لوگ جنہوں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، کبھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ کسی سے چھپ چھپ کر محبت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی فریہ اور زارعون کی طلاق یافتہ ہونے کو کب سے مسئلہ بنایا جاتا ہے۔ زارعون نے فریہ سے طلاق کے فوراً بعد میرا سے شادی کر لی تھی، اب وہ خود بھی طلاق یافتہ ہے۔ ایک بار طلاق ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن 2 بار طلاق ہونا مسئلہ ہے۔ زارعون کا ذائقہ ہی خراب نہیں، اس کے کردار میں بھی کچھ خرابی ہے۔ جب زارعون اور فریہ نے طلاق لی، کیا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا؟ اس وقت فریہ نے ابھی 2 ماہ پہلے بچے کو جنم دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ صرف اس لیے شاہ خاندان میں شادی شدہ تھی کیونکہ وہ حاملہ تھی۔ حاملہ ہونے کے دوران یا بچے کو جنم دینے کے فوراً بعد اس کا کسی سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں اگر یہ سچ نہیں ہے، اتنی گہری محبت نہیں ہے، تو ریان جیسے روشن مستقبل والے شخص نے یہ اعلان کرنے کی جرات نہیں کی ہوتی۔ اور ویسے بھی وہ صرف ڈیٹنگ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ خاندان والے اس رشتے کی سخت مخالفت کر رہے ہوں گے، پھر بھی وہ اپنے ملازمت کو داؤ پر لگا رہا ہے فریہ کے لیے۔ سچ کہوں تو میں اس پر حیران ہوں، اسی لیے میں ان کی حمایت کرتا ہوں۔ تم سب بس ڈیٹنگ کرو۔ اگرچہ ریان خواتین کو منانے میں کافی چالاک ہے، مگر یہ چھوٹے چھوٹے حربے مزید پیارے لگتے ہیں۔ جتنا میں سوچتا ہوں وہ بہت دلکش ہے۔ اگر کوئی مرد میرے ساتھ ویسا سلوک کرے تو میں اسے
چاہے جو بھی ہو شادی کر لوں گی۔ ریان نے پہلے ہی بات کہہ دی ہے، فریہ نے ابھی تک کچھ کیوں نہیں کہا؟ فریہ نے جواب دیا، وہ سامنے آئی اور اپنے تعلق کا اعتراف بھی کیا، جا کر دیکھ لو۔ میں نے دیکھ لیا، صبرین اور ونیزا نے بھی اپنی رائے دی۔ اس کے بعد ہزاروں تبصرے آئے۔ احسان نے مزید تبصرے نہیں پڑھے۔ جب اس نے کمنٹ سیکشن سے باہر نکل کر فریہ اور دوسروں کی فیس بک پوسٹیں دیکھیں تو اس کے چہرے کا تاثر بہتر ہو گیا۔ دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا، لیکن احسان نے ماتھے پر شکنیں ڈالی۔ اس نے ایک آواز نکالی اور ہانیہ کو فون تھما دیا۔ کل پھر دیکھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ کل بھی یہی رجحان رہے، لیکن میرے مخالفین پیسے دے کر پوسٹر رکھوا سکتے ہیں جو ہماری بدنامی کریں۔ اگر وہ پیسے دے کر پوسٹر رکھوا سکتے ہیں تو کیا ہم بھی ایسا نہیں کر سکتے؟ ہانیہ مسکرا کر بولی، اور ویسے بھی جو کچھ ریحان نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ اس نے کچھ چھپایا نہیں، اسی وجہ سے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ چاہے مخالفین جتنے بھی پیسے دے کر پوسٹر لگائیں، عوام ان پر یقین نہیں کریں گے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ بیان میں کوئی خامی نہیں؟ احسان نے گھبرا کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ابا، کیا آپ کو میرے کام پر یقین نہیں؟ فریہ اور میں نے اس وقت تک حد پار نہیں کی جب تک وہ شادی شدہ تھی۔ اس وقت وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی۔ ہم نے اس سال ہی ڈیٹنگ شروع کی۔ ریان نے ہاتھ اٹھا کر قسم کھانے کے قریب بات کی۔ اپنے تعلقات کی بات کرتے ہوئے احسان اپنے غصے پر قابو نہ پا سکے۔ اب تمہیں خود پر ناز ہو رہا ہوگا، بس تم فریہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ چلو اب لڑائی بند کرو، دیر ہو گئی ہے اور میں تھک گئی ہوں۔ چلے سوتے ہیں۔ ہانیہ کھڑی ہوئی، کل بھی بہت کام ہے۔ اگر آج آرام نہ کریں تو کل کیسے ان سب کا سامنا کریں گے؟ کیا میں نیند لے بھی پاؤں گا؟ احسان نے آواز نکالی۔ تم نہیں سو پاؤ گے، لیکن مجھے سونا ہے۔ ریان روانہ ہونے لگا۔ جب وہ دروازے تک پہنچا تو مڑ کر بولا، ابا میں کل استعفیٰ دے دوں گا۔ کیا؟ احسان حیران ہوا۔ کیا تم واقعی استعفیٰ دے رہے ہو؟ ابا، جیسے کہ میں نے کہا ہے کرنا ہوگا۔ میں لوگوں کو یہ نہیں سوچنے دوں گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ ریان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس طرح تمہارے مخالفین کے پاس بدنام کرنے کا موقع نہیں رہے گا۔ دیکھیں، چاہے لوگ ساتھ دیں یا نہ دیں، تم نے اپنی سگی اولاد کو اسی مسئلے کی وجہ سے استعفیٰ دیا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ آپ وزیر اعظم سخت غیر جانبدار ہیں، تبھی افواہیں ہمارے حق میں ہوں گی۔ کوئی غلط بات نہیں نکلے گی۔ احسان جانتا تھا کہ ریان کی بات درست تھی، لیکن بطور والد وہ پھر بھی بہت دل شکستہ تھا۔ لیکن ابا، مجھے معلوم ہے کہ آپ شاید عادی نہیں ہیں کہ میں آپ کا دایاں ہاتھ نہ ہوں، لیکن آپ مجھے بطور خاص مشیر رکھ سکتے ہیں۔ آپ اب بھی مجھ سے ایسے معاملات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ دوسرے لوگوں کو نہیں سونپ سکتے۔ اور ہاں، میں اس دوران پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں ابھی جوان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا وقت آرام سے گزاروں۔ سچ کہوں تو میری عمر صرف 26 سال ہے۔ اگر میں بہت زیادہ سامنے آؤں تو لوگ جل جائیں گے اور مجھے الگ تھلگ کرنے لگیں گے۔ کبھی کبھار ایک قدم پیچھے ہٹنا مستقبل میں زیادہ ترقی کا باعث بن سکتا ہے۔ احسان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے بیٹے نے سب کچھ اچھے طریقے سے ترتیب دے دیا تھا۔ وہ اسے رد بھی نہیں کر سکتا تھا، اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ آخر کار ریان بھی نوجوان تھا، مگر سوچ سمجھ کر اور خود مختار تھا۔ جیسے اس نے کہا ویسا ہی کرو، ہانیہ نے سر ہلایا۔ نوجوانوں کو صرف اثر و رسوخ اور منصب کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ جو کچھ آج آپ کے پاس ہے، ہو سکتا ہے کل نہ ہو۔ آپ کے ذہن میں جو علم ہے اور ہاتھ میں جو سند ہے، وہی سب سے بڑی چیزیں ہوں گی جن پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں۔ اگر وقت باقی ہے تو دوسرے ممالک کی زبانیں بھی سیکھنی چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ 5 سے زیادہ زبانیں سیکھ لو۔ میں سیکھوں گا۔ ریان نے سر ہلایا اور اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ جب اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو کئی مس کالز تھیں۔ ان میں سے 2 کالز فریہ کی تھیں۔ اس کے ہاتھ تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ اس کی نظر نمبر کی لسٹ پر گری۔ کافی دیر کے بعد اس نے میسج بھیجا، کیا تم سو رہی ہو؟ 1 منٹ بعد فریہ نے فوراً کال کی۔ ریان نے گھبرا کر اپنی بھوؤں کے درمیان رگڑا۔ کال اٹھانے پر لائن جڑ گئی، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔
کیا تم نے میری فیس بک پوسٹ نہیں دیکھی؟ فریہ نے اچانک دھیمی آواز میں پوچھا۔ مم، ریحان چونک گیا۔ نہیں، میں سارا وقت معاملات سنبھالتا رہا ہوں۔ تم نے کیا پوسٹ کیا؟ فریہ نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے، بولی خود دیکھو نا۔ بولتے ہی اس نے کال بند کر دی۔ یہ زیادہ تر شرمندگی، گھبراہٹ اور شرم کی وجہ سے تھا۔ یہی احساس اس وقت بھی تھا جب انہوں نے ابھی ابھی اپنے تعلق کو تسلیم کیا تھا۔ فریہ جذبات میں بہہ گئی تھی جب اس نے پہلے ریان کو کال کی تھی۔ وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن کال جڑتے ہی گویا اس کی زبان بند ہو گئی۔ ریان چونک گیا۔ اس نے فوراً فیس بک کھولا۔ اس نے وہ پوسٹ دیکھی جو فریہ نے کیپشن کے ساتھ شیئر کی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ میں پہلے اتنی بہادر نہیں تھی، مگر مستقبل میں تمہارے لیے پوری کوشش کروں گی۔ الفاظ زیادہ نہیں تھے، لیکن وہی وہ بات تھی جو ریان سب سے زیادہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ریان مسکرایا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے 99 قدم چلنے کو تیار ہے، بس اگر وہ ایک قدم اٹھائے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ وہ مطمئن تھا کہ اس نے ان کے تعلق کو پبلک کرنے کے بعد اس کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے محنت کرے گی۔ یہی کافی تھا۔ ریان نے واٹس ایپ کھولا۔ اس نے پوچھا، کیا تم واقعی اب ناراض نہیں ہو؟ مجھے تھوڑی فکر ہو رہی ہے۔ فریہ ہنف، تم فکر مند ہو؟ پھر بھی بغیر بتائے ہمارا تعلق اعلان کر دیا؟ یہ بہت زیادہ ہے۔ تم نے مجھے خبر تک نہیں دی۔ ریان، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں حق بتاؤں تو تم ہچکچاؤ گی۔ تم بہت ڈرپوک ہو، اور ویسے بھی میں نے دیکھا کہ صبح تم پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگا کہ تم چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ ہمارا تعلق ظاہر کرنے کے بعد تم کچھ عرصہ مجھے نہیں چھوڑ سکو گی۔ فریہ، کتنے بدتمیز آدمی ہو تم۔ ریان، میں سب کچھ قبول کرتا ہوں۔ فریہ، لیکن مجھے تم واقعی پسند ہو۔ تم بدتمیز آدمی، مجھے تم پسند ہو اور میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ چھوٹا سا پیغام ریان کو چونکا گیا اور اس کا دل تیزی اور شدت سے دھڑکنے لگا۔ فریہ، اگر میں تمہارے سامنے ہوتی تو کیا تم مجھے چومنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے؟ ریان، تم نے پکڑ لیا۔ ہاں، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، چومنا اور تمہیں اپنی باہوں میں لپیٹنا۔ فریہ، کل مجھے تلاش کرنا، میں تمہیں جتنی چاہو چومنے دوں گی۔ بات کرنے کے بعد اس نے کچھ چومنے والے ایموجیز بھیجے۔ رات کے بیچ میں ریان کا خون ابلنے لگا۔ اگر بعد میں استعفیٰ خط لکھنے کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ بے حد چاہتا کہ فوراً اس کے پاس پہنچ جائے۔ ریان نے ایک تلخ ہنسی کا ایموجی بھیجا۔ چھوٹی چالاک، کیا تم مجھے آج رات نیند نہ لینے پر مجبور کرنا چاہتی ہو؟ فریہ، ویسے بھی میں نیند نہیں لے سکوں گی۔ کسی نے کہا تم ایسے دل کو چھو لینے والے الفاظ کے ساتھ ہمارا تعلق ظاہر کرو؟ میں واقعی متاثر ہوئی ریان۔ میں تمہیں حکم دے رہی ہوں کہ تم ہمیشہ مجھے اسی طرح پیار کرنا اور ساری زندگی محبت کرنا، سمجھ گئے؟ میں سنجیدہ ہوں کیونکہ میں تم سے گہرے دل سے محبت کرتی ہوں۔ اگر تم نے کبھی مجھے دھوکہ دیا تو میں آسانی سے معاف نہیں کروں گی۔ میں تم سے چمٹی رہوں گی اور تمہیں برباد کر دوں گی۔ اگر تم مجھے مزید پیار نہ کرو گے تو میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں نے کبھی کسی سے اتنی محبت نہیں کی۔ ریان نے گہری سانس لی۔ اس نے اس کے الفاظ کا اسکرین شاٹ لیا اور محفوظ کر لیا۔ وہ اسے اپنی زندگی بھر کے لیے سنبھال کر رکھنا چاہتا تھا۔ بعد میں جب وہ بوڑھا ہوگا تو اسے بار بار دیکھے گا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا جب تک تم میرے ساتھ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میں ہمیشہ یہاں رہوں گا۔ ریان جان، سو جاؤ، میں کل تمہیں تلاش کروں گا۔ فریہ، تم کب آؤ گے؟ میں صبح تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ریان، میں صبح نہیں آ سکوں گا۔ ہمارا تعلق ظاہر کرنے کے بعد بھی بہت سے کام باقی ہیں۔ فریہ، ٹھیک ہے، پھر شب بخیر۔ ریان، شب بخیر۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فریہ، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ ریان بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سر کے پیچھے رکھ لیے۔ اس کے ہونٹ بڑی مسکراہٹ میں تھے۔ اس لمحے اس کا دل نوجوانوں جیسا تھا۔ وہ مستقبل کے لیے بے حد پر امید تھا۔ پھر اچانک فون کی گھنٹی نے اس لمحے کی خاموشی توڑ دی۔ کال جیسمین کی تھی۔ تم نے میری کالز نہیں اٹھائیں، تم یقیناً بہت مصروف ہو۔ ہاں، میں ابھی اپنے والدین کے ساتھ کچھ باتیں کر رہا تھا۔ ریان جلدی سے اٹھا۔ اسے یاد آیا کہ ابھی جیسمین کی کال مس ہو گئی تھی اور وہ واپس کال کرنا بھول گیا تھا۔ تم نے اچانک اپنا تعلق ظاہر کیا، یہ بہت ہی متاثر کن ہے۔ پورا شاہ خاندان حیران ہے۔ کئی رشتہ داروں نے مجھے کال کر کے پوچھا ہے۔
جیسمین نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، وہ واقعی ریان کی ہمت کی تعریف کرتی تھی۔ کاش اسے بھی ریان کی 10% ہمت ہوتی تو وہ جیسمین تم مجھے جانتی ہو، میں ہمیشہ جذبات کے بارے میں سنجیدہ رہا ہوں۔ ریان مسکرایا اور فریہ نے مجھے الزام نہیں دیا۔ وہ بھی کافی خوش ہے۔ جو تم نے لکھا وہ دل سے تھا، کوئی عورت ناراض نہیں ہو سکتی۔ جیسمین نے اس کا مذاق اڑایا، تم شریر ہو، میں نے کبھی تمہیں لڑکیوں کے پیچھے نہیں دیکھا، لیکن تم عورتوں کو راضی کرنے کے بہت سارے حربے جانتے ہو۔ ہاں ہاں، کیا تم چاہتی ہو میں تمہیں کچھ سکھاؤں؟ جیسمین نے ہنس کر کہا، چھوڑو، میں مرد نہیں ہوں۔ چلو کام کی بات کرتے ہیں۔ میں نے زارون کا مقام معلوم کر لیا ہے، وہ وزیر اوکانل کے گھر ہے۔ جیسا کہ توقع تھی، ریان نے مسکراہٹ روک دی۔ اس کا خوبصورت چہرہ سرد تھا۔ خوش قسمتی سے میں نے پہلے ہی قدم اٹھا لیا تھا۔ اگرچہ جیسمین اسے ماننا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی اس نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے میڈیا کمپنی کے صدر کو کھانے پر بلایا ہے۔ وہ صدر اپنے ملازمین کو تمہارے اور فریہ کے تعلق کے اعلان کی تیاری کا حکم دے چکا ہوگا۔ البتہ تمہارا بیان سب کو حیران کر گیا ہوگا۔ خوش قسمتی سے ریان کی گہری آنکھوں میں تلخی چمک اٹھی۔ خوش قسمتی سے ریان نے صرف اس لیے اپنی حفاظت نہیں چھوڑی کہ زاران وہ کزن تھا جس کے ساتھ وہ بڑا ہوا تھا۔ حقیقتوں نے ثابت کیا تھا کہ لوگ بدل جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، ہر کسی کے اندر ایک تاریک پہلو ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اسے بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ جیسمین نے ریان کی بات کو سمجھ لیا۔ خوش قسمتی سے اس نے پہلے سے ہی پہل کر لی تھی۔ ریان، مجھے واقعی توقع نہیں تھی کہ زارون پورے شاہ خاندان سے خیانت کر دے گا۔ جیسمین، ہر کسی کا ذہن مختلف ہوتا ہے۔ کبھی کبھی چاہے تم شاہ خاندان سے کتنا بھی نفرت کرو، وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں اس دنیا میں لایا اور تمہاری پرورش کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے تمہیں ایک بہترین زندگی اور ایک عزت دار شناخت دی، لہٰذا تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ شاہ خاندان کا بدلہ چکاؤ۔ لیکن زارون شاید ایسا نہیں سوچتا۔ وہ شاید یہی سمجھتا ہے کہ کچھ چیزیں اس کی ہیں کیونکہ وہ سب سے بڑا بیٹا ہے۔ اب جب کہ وہ چیزیں اس سے چھین لی گئی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اسے چھینا ہے، ہم نے اس سے چھینا ہے، اس کے لیے بے ایمانی کے ذریعے وہ چیزیں واپس لینا غلط نہیں۔ جیسمین چونک گئی اور افسردہ ہو گئی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو دادا، اور میرے والد نے اسے بچپن سے محنت کرنے کو کہا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ شاہ کارپوریشن مستقبل میں اسے دی جائے گی اور وہ خاندان کا سہارا ہوگا۔ جب بھی وہ باہر جاتا تھا، ہر کوئی اسے شاہ کارپوریشن کا جانشین سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے لوگ اس کی چاپلوسی کرتے تھے۔ حقیقت میں ان کا رویہ بالکل غلط تھا، کیونکہ زارون شاہ خاندان میں پیدا ہوا ہے، اور انہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ شاہ خاندان بھی ایک بھیڑیے کا اڈا ہے۔ شاہ خاندان کی ہر چیز ان لوگوں کی ہوگی جو اہل ہوں۔ ریان نے طنزیہ انداز میں ہنس کر کہا، دادا اور باقی کیسے ایسا کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہمیشہ عورتوں کو شادی کے قابل سمجھتے ہیں۔ جیسمین، آج تمہاری کامیابی اسی بات کا نتیجہ ہے کہ تم اہل ہو۔ جیسمین کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ کافی دیر کے بعد اس نے پوچھا، ریان، تمہاری کیا منصوبہ بندی ہے؟ زارون نے اس بار میری برداشت کی حد پار کر دی ہے۔ ریان کی آواز اچانک سرد ہو گئی۔ وہ صرف فریہ کو تباہ کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ میرے اور میرے والدین کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرے والد دوبارہ انتخاب میں حصہ نہ لے سکیں۔ جیسمین، اگر تم میری جگہ ہوتی تو اس بھیڑیے کے سامنے کیا کرتی؟ ہاں، ریان مسکرایا، تمہاری مدد سے میں واقعی بہت آسانی محسوس کر سکوں گا، لیکن تمہارے پاس اسے سنبھالنے کے لیے صرف ایک دن ہے، جو کل ہے۔ ٹھیک ہے۔ دل ہی دل میں جیسمین نے ہلکا سا سانس لیا۔ وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ گئے تھے۔ فون بند کرنے کے بعد جیسمین نے شاہڈن کے ماسٹر سے رابطہ کیا، وزیر اوکونل کے گھر جاؤ اور زارون کو واپس لاؤ۔ اگر وہ مزاحمت کرے تو تمہاری مرضی ہے کہ اسے کیسے سنبھالو، میں صرف اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کیں اور زبردستی مسکرائی۔ زارون، میں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن تم نے اپنے موقعوں کی قدر نہیں کی۔ اس دوران وزیر
اوکونول کے ولا میں زارون نے جب انٹرنیٹ پر ٹرینڈنگ سرچز دیکھیں تو وہ پاگل ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریان کی ہمت کیسے ہوئی؟ زارون غصے میں لپٹا ہوا تھا، خاص طور پر جب فریہ نے ریان کی عوامی محبت کا جواب دیا تھا۔ کیوں سب کچھ اس طرح ہوا؟ ریان اور فریہ کا رشتہ عوام میں قبول نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے پاس اتنے لوگ کھڑے تھے۔ کیا عوام انہیں گندا نہیں سمجھتی تھی؟ کیا عوام کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ریان منافق ہے؟ وہ اپنے بھائی کی سابقہ بیوی پر بھی نظر رکھتا تھا۔ ریان واقعی چالاک تھا۔ اس نے یقیناً کچھ لوگ رکھے ہوں گے جو انٹرنیٹ پر مثبت تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں۔ ینگ ماسٹر شاہ، لگتا ہے کہ ریان نے توقع کی تھی کہ تم ان سے دھوکہ کرو گے، اس لیے اس نے پہلے سے ہی قدم اٹھا لیا۔ وزیر اوکانل نے اپنا فون رکھ دیا۔ وہ ایک بلند مرتبہ اور چالاک شخص تھا، حالانکہ اندر سے وہ مایوس تھا کہ اس کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا، مگر ظاہری طور پر پرسکون رہا۔ تمہارا کسن آسان نہیں ہے۔ بات کرتے ہوئے وزیر اوکانل نے زارون کے لال چہرے کی طرف چھپ کر دیکھا اور دل ہی دل میں ہنسا۔ ریان اور زارون دونوں شاہ خاندان کے تھے، لیکن یہ صاف ظاہر تھا کہ ریان نے زارون کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ شاہ خاندان کا سب سے بڑا جوان ماسٹر سب کچھ پا کر بھی عورتوں کے بہکاوے میں آ گیا۔ کوئی تعجب نہیں کہ اس کی بہن نے شاہ کارپوریشن سنبھال لی۔ سیاسی حلقوں میں سب لوگ پہلے زارون کی تعریف کرتے تھے، اب سب لوگ اس کی حقارت کرتے ہیں۔ مگر یہ اس لیے نہیں کہ وہ گر چکا ہے، یہ کوئی بات نہیں تھی۔ شہزام بھی پہلے گر چکا تھا، مگر اس کے پاس عقل تھی، اسے اپنی واپسی کی فکر نہیں تھی۔ اگر وہ تھوڑا بھی کام کا نہ ہوتا تو اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہ ملتی۔ زارون شرمندگی سے دانت پیس رہا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ریان آسان نہیں تھا۔ جتنا زیادہ اسے معلوم ہوتا، اتنا ہی اس کا ریان سے نفرت بڑھتی۔ اگر ریان نے سب کچھ برباد نہ کیا ہوتا تو کیا زارون اپنے خاندان میں حقیر سمجھا جاتا؟ اس لیے شاید احسان دوبارہ منتخب ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس ایسا ذہین بیٹا ہے۔ زارون نے سرد لہجے میں کہا، وزیر اوکانل، آپ اب 50 کی دہائی میں ہیں، آپ جلد ریٹائر ہونے والے ہیں، آپ کتنے سال انتظار کر سکتے ہیں؟ وزیر اوکانل کے ہونٹ کھلے اور اس کا شکندار چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ خیر تمہارے پاس کیا حل ہے؟ احسان اور ریان بہت ہوشیار ہیں، ان کی کوئی معشوقہ نہیں۔ اب جب کہ ریان نے اس بار ہنگامہ کھڑا کیا ہے، یہ واقعی انہیں ہرانے کا بڑا موقع ہے۔ مگر بدقسمتی سے اس کے ساتھ موجود سیکرٹری نے کہا، وزیر صاحب، یہ کہنا مشکل ہے۔ اگر ہم ریان کے بیان میں کوئی کمزوری تلاش کر لیں اور اسے بے نقاب کر کے نیٹیز کو اس کے الفاظ پر شک میں ڈال سکیں تو ہم ریان اور اس کے والد کی ساکھ خراب کر سکتے ہیں۔ وزیر اوکانل نے ٹانگیں کراس کیں اور زارون کی طرف دیکھا۔ ینگ ماسٹر شاہ، کیا تم نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ریان نے تمہاری بیوی چرا لی اور تمہاری شادی کے دوران اس کے ساتھ تعلقات تھے؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہوگا نا؟ زارون نے اپنے پتلے ہونٹ سختی سے جوڑے۔ کچھ دیر کے بعد ہچکچاتے ہوئے بولا، اس وقت مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ تعلقات میں ہیں۔ وزیر اوکانل نے زارون کی بات سمجھ لی، اس کا چہرہ بے حس ہو گیا۔ تو تمہیں یقین بھی نہیں ہے کہ فریہ واقعی تم دونوں کی شادی کے دوران بدعنوانی میں ملوث تھی؟ لگتا ہے کہ جو کچھ ریان نے پوسٹ کیا وہ صحیح ہے۔ نہیں، وہ ضرور بدعنوانی میں تھی۔ زارون نے مٹھیوں کو مضبوطی سے جکڑ کر دانت پیسے، ورنہ وہ دونوں اتنی جلدی ساتھ کیسے آ گئے؟ اور فریہ ایک ایسی عورت ہے جو تنہائی برداشت نہیں کر سکتی۔ وزیر اوکانل اور اس کی سیکرٹری نے ایک دوسرے کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں سمجھداری اور حقارت کی جھلک تھی۔ وہ عقل مند لوگ تھے۔ زارون کے لہجے سے لگتا تھا کہ وہ یقین سے کہہ رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ وہ شاید صرف اپنی ناراضگی کی بنا پر الزام لگا رہا تھا۔ ایسا تنگ نظر انسان اپنی عزت کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اگرچہ وہ اس عورت سے محبت ختم کر چکا تھا جسے چھوڑ دیا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی اس سے بہتر ہو، اور یہ دیکھ کر اسے اور زیادہ غصہ آتا تھا کہ وہ اس کے کزن سے شادی کر گئی جو اس سے کہیں بہتر تھا۔ بس کرو، مجھے یہ سب باتیں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے ثبوت چاہیے۔ وزیر اوکانل نے بے صبری دکھانے لگے، پہلے تم نے مجھے ریان اور فریہ کا ایک ویڈیو دکھایا تھا جس میں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب نظر آ رہے تھے۔ اگر ریان نے اپنی محبت کا اعلان نہ کیا ہوتا
تو وہ ویڈیو فائدے مند ہوتی، لیکن اب سب جانتے ہیں کہ وہ رشتے دار ہیں اور جوڑے کا ایک دوسرے کو گلے لگانا اور بوسہ دینا فطری بات ہے۔ تمہیں یاد کرنا چاہیے کہ ان دونوں نے اس سے پہلے کبھی عوامی جگہ پر کوئی ایسا فعل کیا تھا یا نہیں۔ اگر نہیں تو تم ایک جھوٹا ثبوت بھی استعمال کر سکتے ہو۔ زارون حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اچانک بولا، مجھے اب یاد آیا، ایک بار جب میں رات کو فریہ کے ساتھ ایک ضیافت میں گیا تھا، میں نے دیکھا کہ ریان اور فریہ کافی دیر بات کر رہے تھے۔ ریان نے حتیٰ کہ فریہ کے سر کو محبت سے چھوا تھا۔ تب میں برداشت نہ کر سکا اور انہیں خبردار کیا تھا، لیکن وہ صرف اس کا سر چھو رہا تھا۔ وزیر اوکانل کو قدرے مایوسی ہوئی، پھر بھی وہ گھوم کر اپنے سیکرٹری سے بولا، ینگ ماسٹر، شاہ سے وقت اور جگہ معلوم کرو، پھر ضیافت کے حال میں جا کر معاملہ جانچو۔ وہاں سیکورٹی کیمروں کی موجودگی ہونی چاہیے۔ جی۔ جب سیکریٹری چلا گیا، زارون نے کہا، وزیر صاحب، آپ وہ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہیں جس میں ریان فریہ کا سر چھو رہا ہے تاکہ معاملہ گھما پھرا کر پیش کیا جا سکے۔ پھر آپ انٹرنیٹ پر کئی بھاری بھرکم لکھاری رکھ کر کم از کم ان دونوں کو بدنام کروا سکتے ہیں۔ چاہے زارون کے دعوے کو غلط ثابت کرنا ممکن نہ ہو، عوام کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بے شرم جوڑا ویسا پاک نہیں جتنا ریان نے اپنی پوسٹ میں بتایا ہے۔ وزیر اوکانل نے خاموشی سے موتیوں کی مالا چمکائی اور چپکے سے زارون کی طرف دیکھا۔ زارون نے مزید کہا، وزیر صاحب، میرے خیال میں آپ کو انٹرنیٹ پر لکھاریوں کی تلاش شروع کر دینی چاہیے۔ آخرکار ریان نے یہ پوسٹ دیر سے شیئر کی ہے اور زیادہ لوگ سو چکے ہیں، اس لیے لوگ اس پر کل صبح ہی دھیان دیں گے۔ آپ ریان کے حریفوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ مجھے یقین ہے دوسرے گروہ بھی اس عہدے پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ آپ، اس نے زبان کاٹ لی۔ وزیر اوکانل ایک ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے بھویں چڑھائیں اور کچھ دیر زارون کو گھور کر دیکھا۔ اچانک وہ ہنس پڑے۔ ینگ ماسٹر شاہ، اگر تم اس وقت اتنے بے رحم ہوتے تو شاید کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا تھا۔ زارون نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا، مجھے دیر سے احساس ہوا، یہاں تک کہ میں بھی تم جتنا ظالم نہیں ہوں۔ وزیر اوکانل نے زبان ٹھوک کر سر ہلایا۔ یہ سچ ہے، میں واقعی وزیر اعظم کے عہدے کے لیے سخت مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن باہر کے گروہ میں انہیں ناراض کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ چاہے تم اپنے خاندان والوں سے لڑو، اگر تم یہ عہدہ حاصل کر لو تو اس کا مطلب ہے کہ تم قابل ہو اور تمہارے حریف تمہارے برابر نہیں۔ ہمیں بلند حوصلہ ہونا چاہیے مگر اپنی اخلاقیات نہیں کھونا چاہیے۔ آخرکار شہریوں کے مفادات سب سے اہم ہیں، کیونکہ شہری ہی ملک کی بنیاد ہیں۔ اگر تم صرف اپنی ذات کے مفاد کے لیے کام کرو اور ملک کو برباد کرو تو ملک کا کیا فائدہ؟ وزیر اوکانل نے سگریٹ جلائی اور کہا، تمہارا دادا اور میں 10 سال سے جان پہچان رکھتے ہیں اور مجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس نے تمہیں اچھے طریقے سے نہیں سکھایا۔ زارون کا چہرہ بدل گیا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ سرخ تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ غصے کی وجہ سے ہے یا شدید شرمندگی کی۔ جیتنے والا قوانین بناتا ہے اور ہارنے والا انہیں مانتا ہے۔ چونکہ احسان تمہارا حریف ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر تم ناکام ہو گئے تو تمہارے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ بچہ، میں اتنا کمزور نہیں ہوں اور احسان بھی اتنا ظالم نہیں۔ وزیر اوکانل کی بات چیت کرنے کی ہمت ختم ہو گئی۔ سوچو کہ کیا تم مجھے کسی اور طرح کے فائدہ دے سکتے ہو؟ اگر نہیں تو تم صبح ہوتے ہی چلے جاؤ۔ جب وہ کھڑا ہوا، اچانک باہر سے ایک سیکورٹی گارڈ آیا۔ وزیر صاحب، ماسٹر آف شارڈن یہاں ہیں۔ انہوں نے کہا وہ زارون کو واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ زارون اچانک چونک گیا۔ اسے کبھی خیال نہیں تھا کہ جیسمین کے لوگ اسے اتنی جلدی ڈھونڈ لیں گے۔ شروع میں زارون کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ جیسمین اسے ڈھونڈ لے گی، کیونکہ اگر وہ ڈھونڈ بھی لیتی تو وہ وزیر اوکانل کی مدد کر سکتا تھا۔ لیکن اب سب کچھ مختلف تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، وزیر اوکانل، آپ نے کہا تھا کہ جب میں آپ کے پاس پناہ لوں گا تو آپ میری حفاظت کریں گے۔ آپ کو اپنے وعدے سے مکرنا نہیں چاہیے۔ وزیر اوکانل ہنسے۔ میں نے ایسے کہا تھا، لیکن ریان اور فریہ کا رشتہ اب عوامی ہو چکا ہے۔ مجھے یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ابھی تک تمہارے پاس جو واحد فائدہ مند چیز ہے وہ ریان کے فریہ کے سر کے چھونے کی تصویر ہے، اور وہ شاید تمہیں مل بھی نہ سکے، تو یہ زیادہ کارآمد نہیں۔ زوران گھبرا کر بولا، لیکن اس وقت صورتحال غیر واضح ہے۔ یہ سچ ہے کہ بہت سے نیٹیزن ابھی تک ان کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ اگر میں اس تصویر کو استعمال کر کے صورتحال خراب کر دوں
تو ریان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ وزیر و کرنل چند سیکنڈ کے لیے خاموش رہے، پھر بڑیاں اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، میں کچھ انٹرنیٹ گوسٹ رائٹر رکھوا دیتا ہوں جو تمہارے ساتھ مل کر صورتحال خراب کریں گے۔ اگر تم اس بار احسان اور اس کے بیٹے کو پیچھے چھوڑ دو تو میں کسی کو تمہیں بیرون ملک بھیجنے کے لیے بھیجوں گا۔ زارون ناخوش ہو کر بولا، آپ صرف مجھے بیرون ملک بھیجنے جا رہے ہیں؟ وزیر اوکانل نے بے پرواہی سے بولے، ہم اس جنگ میں کبھی برتری حاصل نہیں کر سکے۔ جب سے ریان نے قدم رکھا ہے تم میرے فائدے کا سوچ رہے ہو، مگر شاہ کارپوریشن واپس لینے کی تمہاری امیدیں دم توڑ چکی ہیں۔ تمہاری بہن کے لوگ باہر پہرا دے رہے ہیں۔ زارون، میں تمہیں محفوظ طریقے سے باہر بھیج کر تمہاری بھلائی کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وزیر اوکانل مڑ کر اوپر کی طرف جانے لگا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا اسسٹنٹ ان کے پاس آیا۔ زارون کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ زارون پاگل ہے، وہ تب تک مطمئن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ فریا اور ریان کے خلاف کچھ نہ کر لے۔ دیکھتے ہیں کہ شاہ خاندان اپنے اندر کیسے بٹ جاتا ہے۔ وزیر اوکانل نے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ویسے بھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ ان کے اسسٹنٹ نے فوراً سمجھ لیا، تو کیا میں زارون کو بھیجنے کا بندوبست کر لوں؟ اسسٹنٹ نے سر ہلایا، سمجھ گیا۔ اس رات آسٹریلیا کے تمام نوجوان نیٹیزن سوئے نہیں۔ ہر کوئی وزیر اعظم کے بیٹے کے عشق میں مصروف تھا۔ جب الیزا اور سبرین نے بات کی تو مزید مشہور شخصیات اور عوامی شخصیات نے ریان اور فریا کی حمایت کی۔ تقریباً طلوع آفتاب کے وقت زارون، جو اس معاملے میں ملوث تھا، نے بات کی، ہاں کیا دل کو چھو لینے والی محبت ہے، لیکن یہ دونوں اپنے تعلقات کو جواز دینے کے لیے دوسروں کی حمایت کا سہارا نہ لیں۔ شروع میں کچھ نہ کہنا چاہتا تھا، لیکن کسی نے کہا کہ میں شادی کے دوران ہی افیئر کر رہا تھا۔ کیا تم صرف اسی طرح اپنے رشتے کو جائز ٹھہرا سکتے ہو؟ یہ بالکل غلط ہے۔ ریان، تم اپنی بھابھی پر بہت دیر سے نظر رکھے ہوئے تھے۔ تم نے مجھے بارہا نجی طور پر خبردار کیا، لیکن میں بس دیکھتا رہا کہ تم دونوں روز بروز قریب ہوتے جا رہے ہو۔ کوئی بھی پوسٹ لکھ سکتا ہے، بشمول میں خود۔ میں نے کبھی فریا سے طلاق لینے کا سوچا نہیں تھا۔ یقیناً یہ میرے لیے احمقانہ تھا کہ میں میرا کی باتوں میں آ گیا، مگر اس وقت میں صرف اسے افسوسناک سمجھتا تھا۔ میں ہمیشہ فریا سے اپنے پیار کے بارے میں واضح تھا، لیکن تمہارا اس سے بار بار رابطہ مجھے چڑھاتا رہا۔ وہ دن تھا جب مجھے نشے میں میرا کے پاس بھیجا گیا اور میں غلطی سے اس کے ساتھ سو گیا۔ میں اگلے دن پوری طرح کپڑے پہنے ہوئے اٹھا، اس لیے مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ اس وجہ سے میرا حاملہ ہو گئی۔ میں نے فریا سے التجا کی کہ وہ مجھ سے طلاق نہ لے، کیونکہ میں اپنی بیوی اور بچے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ریان وہ تھا جس نے آ کر مجھے طلاق لینے پر مجبور کیا۔ وہ اور میری حقیقی بہن مل کر مجھے شاہ کارپوریشن سے باہر نکالنے لگے تاکہ میرے پاس کچھ نہ رہے اور میں ان کا مقابلہ نہ کر سکوں۔ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے طلاق لینے کے، اور میں اپنی بیوی اور بیٹے کو کسی اور کے ساتھ جانے دینے کے۔ بچہ میرا ہے، کون اسے پسند نہیں کرے گا؟ لیکن کچھ لوگ مجھے اپنی شناخت کی وجہ سے اپنی بیٹی سے ملنے سے روک رہے ہیں، جس کی وجہ سے میری بیٹی کے ساتھ میرا تعلق بہت دور ہو گیا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے اپنے اثر و رسوخ سے کونے میں نہ دھکیلیں۔ پہلے میں نے اپنے بچے کے لیے سب کچھ برداشت کیا، مگر اب جب مجھے کونے میں دھکیل دیا گیا ہے تو میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا۔ پوسٹ کے آخر میں زارون نے ایک ویڈیو اور ایک تصویر بھی منسلک کی۔ ویڈیو ایک ریستوران کے دروازے پر بنائی گئی تھی جہاں فریا اور ریان ایک دوسرے کے بازوؤں میں لپٹے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ کبھی کبھی ریان اپنا سر نیچے کر کے اپنی باہوں میں بند عورت کو چومتا تھا۔ جب ڈرامہ دیکھنے والے نیٹنز نے دیکھا کہ مخالف فریق سامنے آ گیا ہے تو وہ فوراً انٹرنیٹ پر دوبارہ لائیو آ گئے۔ نیٹیزن کے درمیان اس معاملے پر مختلف آرا تھی۔ تو کیا یہ ویڈیو اس بات کا ثبوت ہے کہ فریا نے شادی شدہ حالت میں ریان کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا؟ حالات کو دیکھ کر دونوں واقعی گھٹیا لگتے ہیں۔ یہ زارون کے پیغام کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے جو ریان نے کہا وہ غلط ہے۔ فریا ریان کے ساتھ چالاکی سے تعلقات رکھتی تھی اور زارون کے ساتھ شادی کے دوران بھی اس نے اسے دھوکہ دیا۔ دوسرا، ریان نے بطور وزیر اعظم کے بیٹے اپنے
کزن کی بیوی چھینی اور زارون کو دبا کر اس کا حق چھین لیا۔ تیسرا، وزیر اعظم کے خاندان نے زارون کو اس کی بیٹی سے ملنے سے روک دیا۔ چوتھا، زارون نے فریہ سے طلاق نہیں لی کیونکہ وہ اسے چاہتا تھا بلکہ اسے مجبور کیا گیا۔ اس معاملے میں زارون واقعی افسوسناک لگتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ شاہ کارپوریشن کا وارث بننا تھا مگر اسے بعد میں کمپنی سے نکال دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ پیچھے ریان نے سازش کی۔ اگر میں زارون ہوتا تو میں بھی غصے میں پھٹ پڑتا۔ امیروں کی دنیا واقعی پیچیدہ ہے۔ براہ کرم پچھلے کمنٹس اپنی آنکھیں کھول کر غور سے دیکھیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ویڈیو میں فروا کتنی دبلی پتلی اور چھوٹی نظر آ رہی ہے؟ اس کے بال بھی لمبے اور رنگے ہوئے ہیں۔ ویڈیو میں اس کی حالت حالیہ تصویر سے میل کھاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ویڈیو حالیہ ہے جبکہ تصویر میں وہ قدرے موٹی نظر آ رہی ہے اور اس کے بال کندھوں تک تھے۔ لگتا ہے کہ وہ تصویر طلاق کے بعد کی ہے۔ پچھلا کمنٹ بالکل درست ہے۔ جیسا کہ ریان نے کہا وہ فریہ کے ساتھ تعلقات میں ہے تو چاہے یہ حالیہ واقعہ ہو، ان کا ایک دوسرے کے قریب ہونا فطری ہے۔ اگرچہ ویڈیو حال ہی میں ریکارڈ کیا گیا ہے، تصویر جعلی نہیں ہو سکتی۔ آپ تصویر ہی سے بتا سکتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے۔ خاص طور پر ریان کی نظریں سب کو ظاہر کرتی ہیں۔ فریہ کو یقیناً پتہ تھا دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبات دیر سے تھے۔ براہ کرم کیا آپ نے فریہ کا نیچے سے سر نہیں دیکھا؟ وہ کیسے ریان کی نظر سے بچ سکتی ہے؟ اور ریان نے تسلیم کیا ہے کہ وہ پہلے ہی سے فریہ سے محبت کرتا تھا۔ کسی کو پیار کرنے والا نرم نظر سے دیکھے تو یہ عام بات ہے نا؟